نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف خالق کائنات مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور اس دن کی فضیلت ابتدائے نوع کائنات سے اللہ جل مجدہ نے اس کو ایک عظمت والا دن بنا کر رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات 2-3 جمعہ سے اس کی اہمیت، افادیت اور فضیلت سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور آج کے دن جو کوئی خلاصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر اپنے گھر والوں، خاندان والوں، مقربین کے ساتھ ضیافت کا معاملہ کرتا ہے، تو روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بات سانحہ کربلا کے بعد شروع نہیں ہوئی، ذہن میں رکھیں۔ کچھ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کچھ حضرات مختلف اٹکل بچوں، رجم بالغیب جیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق و ہدایت عطا فرمائے، بلکہ ساری روایتوں کو غلط ثابت کرنے کی جرأت و ہمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو عاشورے کی برکت، عاشورے کی افادیت، عاشورے کی فضیلت و عظمت ابتدا سے ہے، اور اس کو وضاحت اللہ کے نبی سرور کائنات قاسم کوثر معلم انسانیت نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے فرمودات کے ذریعے اس کو اور مستحکم فرمایا۔ اور پھر جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر چلے گئے تو وہاں جب دیکھے یہود نصارہ آج کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو دریافت فرمایا کہ روزے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ جل مجدہ نے آج بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، اور اسی کے شکرانے میں ہم روزہ رہتے ہیں۔ تو آقا سید عالم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار اس شکرانے کے ہم ہیں، لہذا آقا علیہ السلام نے خود روزہ رہا اور آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے تلقین فرما دی، بلکہ حکم فرما دیا کہ دیکھو 2 روزے رہنا، ایک 9-10 رہنا یا 10-11 رہنا، اکیلا ایک روزہ نہ رہنا، تاکہ یہود نصارہ کی اتباع نہ ہو۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ روزہ رہنے کی نسبت، یہ ساری باتیں ابتدا سے، ابتدا اسلام سے ہی اس میں شامل ہے، بعد میں کوئی نئی آنے والی چیز نہیں ہے۔ آج جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، کم علمی کا شکار ہونے اور خرافت والا ذہن رکھنے کی وجہ سے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، لہذا ان خرافتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، عموماً ہمیں جو چاہیے یہ جانکاری کہ 10 محرم کے دن
سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس پہ جتنا ہمیں کوفت ہو وہ کوفت کم ہو، مطلب اس سے بھی بڑا حزن غم کی بات ہے، بہت بڑی حزن اور رنجیدگی کی بات ہے، کیونکہ آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو صحابہ نے مانا، اور صحابہ نے پورے زمانے زندگی میں آپ کا اکرام کرتے رہے۔ اور ایسی شخصیت کے ساتھ کچھ منافقوں نے اپنی منافقت کے ذریعے، اپنی منافقت کی چال بازیوں کے ذریعے یہ سانحہ رونما کیا، اور اس کے سرغنے کون رہے کیا رہے سب اظہر من الشمس، واضح واضح، کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے، مگر یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، اسے بڑی احتیاط و اہمیت سے سمجھنے کی چند ضرورت ہے۔ پہلے دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے ظاہری زندگی سے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنا کر بٹھایا گیا۔ اس وقت بہت بڑے فتنے اٹھے تھے، سب سے بڑا جو فتنہ تھا اس کو آپ سمجھیں، پہلے وہ چیز غور کریں، وہ فتنہ تھا زکوٰۃ کے انکار کا، زکوٰۃ کے نہ دینے کا، بہت بڑا فتنہ اٹھ گیا تھا، اور اس کی سرکوبی حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کی اور اس کا تحفظ کیا، اور اس کو پھر ان کو اپنے شریعت کے احکام کی عمل آوری کی پابجائی کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے جو معاملہ کیا، بڑا ہی بہت بڑا محنت کا اور بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اور اس کی سرپرستی، اس کی سمجھے باغ دوڑ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے ذمہ دی، اور اس کی سرکوبی کی گئی، اس کا تحفظ کیا گیا، اور اس کے بعد وہی انداز سے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جیسے اسلام پھل پھول رہا تھا، جیسے فروغ پا رہا تھا، اسی طرح تبلیغ و ارشاد کا کام بھی ہوتا رہا اور اصلاح کا کام بھی چلتا رہا۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشاعت دین کا کام سنبھالا، اور اتنا فروغ دیا اسلام کی اشاعت کے کام کو، اور اسلامی سلطنت بھی بڑھی، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کو پاش کر دیا گیا، اور ایران و عراق کے بھی سارے معاملات طے کر کے ان کا نام و نمود مٹا کر اس کو بھی دائرے اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دائرے میں اس کو سمیٹ دیا، یعنی بڑا ہوتا گیا، کام میں وسعت ہوتی گئی، اسلامی زمین پھیلتی گئی، اور اسلام کے ہمنوا بڑھتے گئے، اور اشاعت دین کا کام پھلا پھولا بہت زیادہ، کس کے دور میں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ یہود نصارہ اپنی سازشیں چلا رہے تھے، مگر ان کی کوئی سازش کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جو دشمن اسلام کے یہود نصارہ ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، مگر منہ کی بل ان کو نقصان، ان کو دفاع ہو رہا تھا۔ یوں ہوتے ہوتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اختتام ہوا، آپ کی شہادت ہو گئی، تو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین اس منصب پہ عام رائے کے ذریعے متمکن ہوئے، آپ کو خلافت کے مقام پہ بٹھایا گیا، عام رائے کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو یہود نصارہ
کے اندر بہت بڑی سازش کا ایک بہت بڑا لائحہ عمل تیار کیا گیا. یہ بات سمجھے، یہ سانحہ یوں ہی نہیں ہو گیا. شروع کہاں ہوا اور اختتام پذیر کہاں ہوا، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حساس مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ بھی آج سمجھ جائیں تو اس وقت کے حالات کو مسلمان سمجھ جائیں. اس وقت ہمارے درمیان میں جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات بھی کچھ ایسے ہی نظریے کے ہیں. اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جب خلافت کے اوپر ٹھہرے تو اس وقت جیسے ہی آپ خلافت کی باغ ڈور سنبھالے، مختلف طریقے سے شروع کے جو 8 سال تھے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ویسے ہی چلتے رہے جیسے سیدنا عمر فاروق کے دور میں چلتے رہے. اور یہ 8 سال مکمل ہونے کے بعد کی جو 3 سال گزرے ہیں، بڑے تردد کے، بڑے فتنوں کے اور ہماگیر طریقے کے فتنے امٹ پڑے. کوشش کیا کی گئی؟ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان اپنی مصنف کتاب مقاصد اسلام کے 6ویں حصے میں اس پہ آپ نے اپنے قلم کو رقم تراز کیا. بس انہی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حالات کیسے مقدر کیے گئے. تو یہود نصارہ اپنے پاس سے ایک بہت بڑا سیاح، ہوشیار، چتور، ذکی شخص کو منتخب کیا. اس کا نام تھا ابن سبا. کیا نام تھا اس کا؟ بولیے. ابن سبا. ابن سبا نامی شخص کو مسلمانوں کے ہولیے میں مسلمانوں کے پورے احکامات کے سکھا کے پورا مسلمان پکا بنا کے اس کو مدینہ منورہ میں بھیج دیا. اور یہ آنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اندر ایک عجیب قسم کا خدشہ ہے. اس کو اس نے ابھارا. وہ خدشہ کیا تھا کہ بھئی دیکھو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، یار غار تھے، بہت غربت تھی، امامت کیے تھے، بہت ساری باتیں تھیں. چلیے انہوں بن گئے. سیدنا عمر فاروق، ان کی فضیلت بھی سب کو معلوم تھی. یہ دونوں داماد سسرے تھے. دونوں کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے تھے. کون کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی حفصہ امہات المومنین میں سے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. اور پھر اس کے علاوہ عزیز آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص جو ہے بالکل قرابت داری بھی بڑھ گئی تھی. اور سارے صحابہ ان کی عظمت و رفت اور ان کی سربلندی کو مانتے تھے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشاورت کے ذریعے خلیفہ بنایا گیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی رائے مشورے کے بعد سیدنا عمر فاروق کو موصول فرمایا. مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوا خلافت کا. ذہن میں رکھیں، جب بھی خلافت کا فیصلہ ہوا کس کے ذریعے ہوا؟ مشاورت کے، شاوروا فی الامر کے ذریعے ہوا. اب جب سیدنا عثمان ذی النورین کا بھی معاملہ ہوا تو مشاورت کے ذریعے ہوا. مگر کچھ لوگوں کے اندر یہ تھی کہ اس کے حقدار زیادہ، اس منصب کے حقدار زیادہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اسی کو اس نے ہوا دینا شروع کر دیا. اور یہ تھے شیعان علی. شیعان علی کا مطلب آج کل کے یہ شیعہ نہیں، یعنی حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے والہانہ محبت کرنے والے، جس میں ہم بھی ہیں. ہم بھی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے والہانہ محبت کرتے. جب تک یہ محبت استوار نہ ہو ایمان مضبوط نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ 2 دن جمعہ سے سن رہے، یہ بات بھی کہ عطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شامل ہے. اور آپ سے الفت و محبت ابوبکر صدیق بھی کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی کرتے تھے، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین بھی فرماتے تھے. والہانہ محبت کرتے تھے حضرت سے، کیونکہ حضرت کا معاملہ بالکل مستثنا رہا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فعلی مولا کے ذریعے بہت بڑا وقار مرتبہ ابھار کے پیش کر دیا کہ ان کے مثل اب کوئی اور نہیں.
اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب بھی دیکھتے تو چہرے کو دیکھ کے مسکراتے رہتے، کیونکہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ محبتوں میں، یہ ماحول میں معاملہ چل رہا تھا، مگر ابن سبا نے جیسے ہی دیکھا کہ کچھ لوگوں میں شبہات ہے تو اس نے ابھارنا شروع کیا، کرتے کرتے حالات یہ کر دیا کہ محبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پہلو کو لے کر اس نے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ ان کے ذہنوں سازی ایسی کیا کہ ان کو سمجھنے سے خاصل کر دیا، سمجھنے سے خاصل کر دیا۔ کیا بات ہے سمجھنے سے؟ کہ عثمان ذی النورین بھی فضیلت والے ہیں اور ان کی خلافت کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی تسلیم فرمایا۔ مشاورت سے آپ خلافت کے درجے پہ تھے، مگر اس کی چال بازیاں، اس کی سازشیں ایسی کچھ خطرناک تھی کہ بڑے بڑے تدبر رکھنے والے بھی اس کا شکار ہو گئے اور ایک جم غفیر بن گیا۔ اور اس کے بعد ذہن کیا دیا کہ دیکھو اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے الگ ہے، بنو عدی سے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق یہ بھی بنو عدی سے آتے ہیں، یہ بھی قبیلہ ان کا بھی الگ ہے۔ اور عثمان ذی نورین بنو امیہ سے آتے ہیں، اور بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان زمانے قدیم سے آپسی رساکشی کا معاملہ تھا، کچھ آپس میں نہیں بنتی تھی۔ تو یہ نظریے کو اس نے ابھار دیا کہ دیکھو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بنو امیہ سے، اور یہ جو سازش اس نے چلی، اس سازش میں بہت سارے ایسے لوگ جو علم اور تدبر سے بہت کم تری رکھتے تھے اس کا شکار ہو گئے، اور ثانی ہیں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونما ہوا۔ اور جیسے ہی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت ہوئی تو ادھر کیا ہو گیا، بہت بڑا ایک فتنہ ابھر گیا۔ وہ فتنہ ابھارنے میں بھی ابن سبا کا بہت بڑا رول رہا۔ اب ابن سبا تو ایک تھا، اس نے مگر اپنے شاگردیں چیلے ایسے بنا لیے تھے کہ کس کے پاس کون کیسا بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا، سارے کے سارے مسلمان دکھ رہے، اصل تھا یہ یہودی، مگر منافقت کا لبادہ اڑ کے مسلمانوں کے بیچ آیا اور ایسی جال بچھایا کہ ادھر معاویہ کے قریب بھی بہت سارے ایسے پیادوں کو بٹھا دیا جو ان کی ذہن سازی کرے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریب بھی ایسے لوگوں کو گھسا دیا، حاشیہ بردار بنا دیا جو بہت سارے نقصان کرنے کی طرف وہ ذہن بنا کے بیٹھے، اور یہ معاملہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ اب جب سانحہ ہو گیا تو حضرت معاویہ کو ذہن دیا گیا کہ جو قصاص طلب کرو، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے آتے۔ اب وہاں سے وہ قاصد بھیجے کہ بھائی عثمان ذی النورین کا قصاص ہو، کس کو بولے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بالاتفاق رائے آپ کو بھی خلیفہ منتخب کیا گیا، مگر اس میں اختلاف کیے، کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کرنے کی علت ان کا ذہن۔ اب اس بات پہ اس لیے گرفت نہیں ہے کہ کیا ہے، بہت بڑے اجلہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قدرت والی فکر یا مفسدانہ خیالات و تخیلات لانے سے سختی سے منع کیا گیا اسلام۔ اس کو ممانعت کرنے والے کون؟ سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت معاویہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے۔ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی امہات المومنین ہیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صالح ہیں ایک طرف سے، اور وہی ایک کاتبین میں سے ہیں، کاتب وہی، جب وہی آتی تو اللہ کے رسول ایک جماعت بنائے تھے، اس میں آپ بھی شامل تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، وہی کو لکھتے تھے، کاتب وہی ہیں، اور آپ کو تدبر تھا اسلام کا بہت سارا۔ بہرکیف آپ بھی جو ہے بہت بڑی یہ سازشوں میں معاملات بہت بکھرے ہوئے تھے، آپ تقاضا کرنے لگے، بیعت کرنے سے بھی پیچھے ہٹ گئے،
کس کی؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اب یہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی وہ کہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیا تھا کہ جب بھی معاملہ کچھ ایسا آ جائے تو حق مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوگا۔ حق کس ساتھ ہوگا؟ سیدنا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو حق کی پاسبانی، حق کی ڈور آپ کے ہاتھ میں رہی اور آپ حق کی پاسبانی کرتے رہے، اور جب ادھر سے قاصد آیا کہ قصاص لو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں کس کا قصاص لوں؟ دیکھو ایک جم غفیر ہے جو اس معاملے میں اس سانحہ میں ملوث ہے، کیا ان سب کا قلم کر دو سر؟ جم غفیر ہے تو اب یہ معاملہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ذہن سے، اپنی وجدانی کیفیت سے حضرت اجتہادی خطا کر گئے، بولے کہ بھائی نعوذ باللہ انہوں نے اپنے طور پہ کہہ دیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس معاملے میں راسخ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے ادھر اپنی مملوکیت کا اعلان کر دیا۔ خلافت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس رہی اور انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار شروع کر دیا وہاں سے۔ اور اس کے بعد جنگ صفین، جنگ جمل، بہت ساری جنگیں ہوئی۔ یہ کس میں ہوئی؟ پہلا دور جو تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس میں جتنے مجاہدین تھے یہ دشمنان دین سے نظر آزمائی کرتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی دشمنان دین سے نظر آزمائی ہوتی تھی اور ان سے معاملہ ہوتا تھا۔ مگر عثمان ذی النورین کے بعد یہ خانہ جنگی کا معاملہ ہو گیا، سرحدوں کی حفاظت کرنے کا معاملہ بہت بڑا پیچیدہ ہو گیا، اور آپسی میں جنگ و جدال کا معاملہ ہو گیا، قتل و غارت کے لیے لاکھوں ہزاروں لوگ، 11,000 کسی میں 4,000 کسی میں 10,000 ایسے آپسی قتال ہونے کا، کئی جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ایک ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں نے سازش چلی کہ ایک ساتھ یہ 3 لوگ ہیں بڑے خطرناک ہیں، جب تک یہ رہیں گے ہم سمجھیں کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ عثمان ذی النورین کے بعد معاملہ پورا ہمارے ہاتھ آئے گا، مگر نہیں، بھی طاقتور اور کچھ لوگ باقی ہیں۔ سب سے خطرناک کون ہے؟ بولے معاویہ ہے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قتل کر دیے تو معاملہ پھر اور آسان ہو جائے گا۔ تو ایک ساتھ ان پہ حملہ کیا گیا، تو اس حملے میں حضرت معاویہ کو بھی ضرب لگی مگر وہ بچ گئے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت شدید نقصان پہنچا، اور آپ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور دوسرے جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان کو بھی نقصان ہوا مگر وہ بھی صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ اس میں انہوں دیکھے کہ جیسا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی، تو اتفاق رائے کے ساتھ پوچھا گیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا ہم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہمارا خلیفہ بنا لیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں منع بھی نہیں کرتا اور اتفاقی نہیں، تمہاری مرضی۔ پھر اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال خلافت کا جو پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے ملائے تو پورے 30 سال مکمل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی تو ادھر سے ایک لشکر جرار لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے، ادھر سے 50,000 افراد کو لے کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نکلے، اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچ گئے، ایک قاصد کو بھیجے، بولے کہ بھائی تم سے میں یہاں پر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوڑا کاغذ بھیج دیا، بولے صلح کے معاملے میں جو آپ شرائط رکھے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو شرائط بھی اس پہ قلم تراش فرمائی، وہ سارے اسی کے اوپر آپس میں صلح ہو گئی، اور اس صلح کی بھی پیشن گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی کہ یہ میرا بیٹا ایک بہت بڑے مسلمانوں کی جماعت کے درمیان میں قتال سے بچائے گا اور صلح کر دے گا۔ تو یہ صلح ہوئی،
اور اس سے پہلے ایک واقعہ میں چک رہا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خلیفۃ المسلمین ہو گئے تو درمیان میں پھر ایک سازش کی گئی کہ بھئی یہ صلح کرا دی جائے، اور صلح کرانے کی کوشش میں ایک بہت بڑی چال بھی چلی گئی کہ 2 حکم مقرر کیے گئے. ایک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جو بڑے ہی خدا ترس اور اللہ والی صاحب بولتے ہیں ہم، ایسی شخصیت تھی. اور ادھر سے عمر بن عاص کو جو ہے نا حکم مقرر کیا گیا. وہ بڑے سیاد، چتر، چالاک اور سیاستدان. دونوں حکم بولے کہ بھئی ایک کام ہے، دیکھو یہ جھگڑا جو آپس میں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، یہ جھگڑا جو آپس میں ہو رہا ہے کئی کے لیے ہو رہا ہے؟ خلافت کے لیے. تو عبداللہ بن عاص بولے کہ دیکھو ایک کام کرو، اپن کیا کریں گے، دونوں اپنے اپنے موقع کو معزول کر دیں گے، اس کے بعد حکم کو چن لیں گے، اس کے بعد ایک خلیفہ کو چن لیں گے تو جھگڑا ختم ہوا تھا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کی باتوں میں آ گئے اور ممبر پہ چڑھے، بولے پہلے تم بولو. بولے تو کھڑے کے بولے میں اپنی طرف سے اپنے موکل حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معزول کرتا ہوں. اب وہ بہت بول کے بیٹھے، انہوں کھڑے کے بولے بھائی جھگڑا کئی کا تھا؟ جھگڑا کئی کا تھا؟ خلافت کا تھا. لہذا جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم معزول ہو گئے ہیں تو میں ان کی جو ہے نا خلافت کا اعلان کرتا ہوں. بولتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چیخنے لگے بھئی یہ دھوکہ ہوگا، غلط بات کرے، غلط کام کرے. کون سنتے؟ حضرت کی بات کو دبا دی گئی. وہاں پھر اختلاف ہوا اور ایک فرقہ بن گیا. جو شیعان علی تھے ان میں سے خوارج بن گئے. اور خوارج کیسے بنے؟ انہوں بولے کہ نعوذ باللہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کفر کا فتویٰ لگا تھا. بولے کہ بھائی حکم تو حقیقی اللہ ہے اور غیر خدا ہے، تم انسان کو حکم بناتے، لہذا تم اپنے فسق و فجور سے توبہ کرو. نعوذ باللہ من ذالک. کس کو بول رہے ہیں؟ جو باب العلم ہے. اللہ اکبر. ان کی عقل دیکھو کیسی تھی. وہ خوارج کا فرقہ رونما ہوا. یہ بھی بڑے شدید تھے، اتنی خطرناک طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں مخالفت شروع کیے کہ اس کی انتہا نہ رہی. اس میں بھی خانہ جنگی بہت اور بڑھ گئی. بہرکیف یہ معاملات بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی دارالخلافت کوفہ کو بنایا. اور کوفیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں وفا نہیں ہوتی. یہ کوفی ابن سبا کی سازشوں میں برابر شامل رہے اور ان کی سازشیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پوری کھل کے آ گئی. اب یہ معاملہ بڑا تردد کا ہو گیا. ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن مصطفیٰ نے صلح فرما لی تو سارا معاملہ امن میں آ گیا. سارا معاملہ کیا آ گیا؟ پھر امن میں آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں آپس میں خانہ جنگیاں بھی بند ہو گئی اور سارے معاملے بہت امن و امان میں سکون میں آ گئے. پھر قسطنطنیہ فتح ہوا، بہت سارے معاملات ہوئے اور پورا سلطنت اسلامیہ پھر سکون میں، پھر اکراہت کی سانس لینے لگا. مگر یہ جو معاملہ جو ابن سبا اپنی سازش جو شروع کیا تھا یہ بند نہیں ہوئی، یہ پنپتی چلی گئی، یہ بڑھتی چلی گئی. اور یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے 10 سال گزرے قریب آ کے بولے کہ دیکھو بھائی اب پھر بعد میں اختلافات ہوں گے، بعد میں پھر اختلافات ہوں گے. اتنے بڑے ہم سانحہ سے نکلے، اتنی بڑی خانہ جنگی کا معاملہ طے ہوا، اب خانہ جنگی پھر دوبارہ نہیں ہونا اسلام میں، تو لہذا کیا کرو تو اپنا جانشین بنا دو کسی. کچھ لوگ مشورہ دیے اور ان کا ذہن کیا تھا؟ انہوں بھی راسخ ذہن سے بول رہے تھے، انہوں بھی راسخ ذہن سے بولے. کیا راسخ ذہن تھا؟ بعد میں خون ریزی نہیں ہونا، اختلاف نہیں ہونا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی جو ہے نا جانشینی کا اعلان کر دیا. اب اس میں بہت بڑا اختلاف آ گیا، چونکہ اس وقت جو صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے 5: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام. یہ نوجوان تھے. عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ السلام بالکل نوجوان تھے.
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے دادا ہونا، ایک طرف سے نانا ہونا، حضرت سیدنا حسین علیہ السلام. تو یہ جو ہے بہت بڑے چوٹی کے لوگ تھے پورے مملکت اسلامیہ کے اندر. یہ لوگ بولے بھائی یہ کام جو ہو رہا ہے، یہ جو اعلان ہوا ہے، یہ سب قیصر و کسریٰ کی طرح ہو رہا ہے. قیصر و کسریٰ میں جیسا رہتا تھا ویسا معاملہ طے ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے باپ اپنے بیٹے کی جانشین بنا رہے ہیں. یہ غلط ہے. اب تک جو اسلام میں ہوتا آیا، جو شعار اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چیز چل رہی ہے، شاور فی الامر، معاملے میں مشاورت ہونا، مشاورت کے ذریعے فیصلہ ہونا. آپ اکیلے کیسا فیصلہ کر لیتے؟ لہٰذا آپس میں اختلاف آ گیا. تو یہ اختلاف حق تھا کس بات کا؟ کہ جو شریعت اسلامیہ، جو شعار اسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابہ کے دور میں سارے خلفائے راشدین کا معاملہ رہا، مشاورت کے ذریعے اپنا خلیفہ چننا. یہ مملوکت میں انہوں اپنی مملوکیت کا پورا معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں، لہذا اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں. تو یہ اختلافی رحمتی اختلاف تھا، یہ اختلاف حق تھا، یہ اختلاف ناحق نہیں تھا، اور اس میں یہ پانچوں اتحاد میں آ گئے. اب دیکھیے ساری مملکت میں جو تبرع علم رکھتے ہیں، تقوی میں سب سے بڑا کمال رکھتے ہیں، اور جو اجلہ صحابہ کے مقام پہ ہیں، یہ لوگ ہی تھے. اور یہ لوگ جب اختلاف کیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس پہ غور کرنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا. یہاں پہ بہت بڑی اجتہادی غلطی ہوئی. ابتدا سے غلطیاں ہوتے تھے، مگر یہ اور بہت بڑی خطا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اس خطا کو بھی اجتہادی خطا کے ذریعے ہم گردانتے ہیں. اس میں ہم کوئی زیادہ کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی کاتب وہی بہت سارے درجات کے حامل ہیں. لہذا یہاں معاملہ غلط ہو گیا، اور اس سے اختلاف کرنا یہ پانچوں کا بھی اپنا حق تھا. حق پرست تھے یہ لوگ، اور حق کو قبول کرنے والے تھے، اور یہ جو معاملہ ہو رہا تھا یہ حق کے خلاف تھا. اب تک کے جو ہوتا آیا شریعت اسلامیہ میں مشاورت کے ذریعے جو طے ہوتا تھا وہ ایسا طے نہیں ہوا، اس لیے اختلاف. اب اس کے بعد اسی مرحلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور وصال ہونے کے بعد میں وصال کے قریب وصیت کیے. تاریخ میں مورخین خما قسم کے، کچھ چاہنے والے ہوتے، کچھ مخالف ہوتے، کچھ معتدل ہوتے. تو معتدل لوگوں کی تواریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی. کس کو؟ یزید کو، کہ بھئی یہ دیکھو یہ پانچوں ایک نواس رسول ہے، ان سے کبھی اپنی خلافت، اپنی بیعت کے لیے کوئی نبر آزمائی نہ کرنا. وصیت کی ہے. اس میں سب سے خطرناک اگر ہے تو عبداللہ بن زبیر ہے اور عبداللہ بن عاص ہے. ان سے معاملات ذرا بچ کے رہنا. اور ان دونوں تو خدا ترس لوگ ہیں، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بڑے بزرگ لوگ ہیں، یہ عمر رسیدہ ہیں یہ لوگ. پھر یہ لوگ بھی کیا کیے، بعد میں دیکھے کہ خون ریزی کے اندیشے دکھنے لگے تو یہ لوگ یزید کی بیعت کر لیے. مگر یہ تینوں بچے، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور کھلا بولے ہم ہرگز بیعت نہیں کریں گے، تو غاصب ہے، اور غاصب خلافت سے اتفاق ممکن ہی چیز نہیں. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر مکے کے گورنر بن گئے، اور وہاں ایسی سرکوبی کی، ایسے باطل پرستوں کی، کہ اور بھی کچھ حصے اپنے مملکت میں انہوں نے سمٹ لیا. اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے جب اصرار کرنے لگے تو مدینہ کے گورنر نے آ کے شرافت سے پیش کیا، حضرت آپ ہجرت کر لیں، بہتر ہے، یہاں معاملہ بہت بگڑنے والا ہے. تو حضرت رات مدینہ سے مکے کو تشریف لائے، رات مکے سے مدینہ کو تشریف لائے. اور مدینہ میں آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین علی مقام سے اصرار کرنے لگے کہ حضرت آپ یہیں پہ رہ جائیں، آپ اور ہم سب مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو مجبور کر دیں گے حق ماننے پر، حق پہ آنے پر، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیے. حضرت پلٹ کے بولے ٹھیک ہے میں تو ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مگر دیکھو یہ 2 تھیلے ہو گئے، اس میں خطوط دیکھو پورے کوفہ سے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ
اس معاملے میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس حق کی پاسبانی میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کا رہنما بنوں۔ اگر محشر میں معاملہ ہوگا تو میں کیسے پیش ہوں گا نانا کے سامنے؟ لہٰذا مجھے جانا پڑے گا۔ بارہا یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگ دخول خدشات کو ظاہر کر دیا کہ امام علی مقام آپ رک جائیں، نہ جائیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے جو حالات ہیں کہ جیسا تمہارے بابا جان مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بے وفائی انہوں نے کی ہے، ایسے ہی جب معاملہ سختی کا ہوگا تو آپ سے بے وفائی کر دیں گے، کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہیں آپ کی شہادت نہ ہو جائے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے سے ہی اس بات کو بولتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر اصرار کرتے رہے، بہت کچھ اصرار کیا گیا، مگر حضرت کے اندر اللہ کی مشیت تھی، حق کی پاسبانی کا ایک معاملہ تھا، وہ خون رسول سمجھے، حق کی کیسی طبیعت تھی، بولے نہیں، محشر میں اتنے خطوط آ گئے، لہذا پہلے اپنے خاص بنا کے حضرت مسلم عقیل کو بھیجے۔ مسلم عقیل جب وہاں پہنچے تو پہلے ہی دن 10 سے 12 ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، تو حضرت فوری خاص کو بھیج دیے کہ بھئی یہاں پہ 10 سے 12 ہزار لوگ بیعت کر لیے، آپ تشریف لائیں گے تو اور بھی لوگ شاید بیعت کر لیں۔ اور ادھر فوری یزید نے گورنر کو بدل دیا، ابن زیاد کو وہاں پہ گورنر بنا کے بھیج دیا، اور جیسے ابن زیاد آیا، آتے ہی سب سے پہلے اس نے خطبہ پڑھا، اور جو لوگوں نے بیعت کی ان سب کو پھر پلٹنے پہ مجبور کر دیا، بیعت توڑنے پہ مجبور کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کر دی۔ اور یہ جو معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ بالکل جب کربلا کے قریب پہنچ رہے تھے تب رستے میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کر دیا، اور حضرت پلٹنا چاہتے تھے، حضرت پلٹنا چاہتے تھے، مگر مسلم بن عقیل کے فرزندان نے کہا کہ نہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اب ہمیں قصاص لینا ہے۔ اور عربی مزاج، سارے عرب کے اندر طبیعت ہے کہ قصاص کا جب معاملہ آتا ہے، خون کا بدلہ، تو کچھ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اب 2 معاملے ہو گئے، ایک تو چل ہی رہا تھا جو بیعت لی جا رہی تھی، یہ بیعت راستی طریقے سے نہیں لی جا رہی تھی، یہ باطل پرستی کا المیہ تھا، اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہو گیا، لہذا حضرت بچوں کی بات مانے، آگے گئے۔ اس کے بعد جو بھی حالات بنے سب آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ حالات جو بنے ہیں یہ حضرت علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاسبانی، حق کی پاسبانی تھی، حق کی پاسبانی، تحفظ حق کے لیے۔ آپ نے قیامت تک کی آنے والی امت کو معلوم ہو کہ شریعت کا شہریزہ بکھرنے والوں کی کبھی حمایت نہیں کیا تھی، شریعت کا شہریزہ بکھرنے والوں کی سرکوبی کرنے کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، مٹھی بھر بھی ہوں، چند بھی ہوں، تو وہ بڑی سے بڑی جماعت کو بھی حق کی پاسبانی کے لیے گھٹنے ٹکانے کا کام کر سکتی ہے۔ اور حضور سید امام حسین علی مقام نے یہی کام کیا اور حق کی پاسبانی فرمائی، اور یزید کی باطل پرستی کو اجاگر کر کے آپ نے اس دنیا فانی سے رخصت کو حاصل کیا۔ تو عزیز و بزرگوں، یہ سارا معاملہ اس کا پس منظر ہے۔ وسعت تو بہت بڑی ہے، بہت سارے چیدہ باتیں جو تھی میں نے اس کو چھوڑتے ہوئے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے، کیونکہ آج آپ کو عصر مبارک امام علی مقام بھی دیکھنی ہے، اس کی بھی زیارت کرنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بڑے ہی حساس مسئلے کو میں نے بڑی کوشش کی کہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ حضرت علی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ یہ نواسے رسول تھے، صحابہ کے ارد گرد تربیت پائے تھے، اور شریعت اسلامیہ کے تحفظ کا جتنا ذمہ آپ لیے ہیں ایسا شاید ہی کوئی اور لے کے دکھائے کہ آپ نے شریعت کی اہم فکر جو تھی مشاورت کے بعد شاور فی الامر فإن عزمت فتوکل علی اللہ، کیونکہ آپ عزم کر لیے تھے اس بات کا کہ یہ باطل پرستی جو ہو رہی ہے اس کا بالکل اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اس کو مجبور کر دیں گے حق کی طرف آنے کے لیے۔ یہ عزم تھا آپ کا، اور اسی عزم میں آپ نکلے، اور اسی عزم میں آپ کرب و بلا تک پہنچے، اور اسی عزم میں سارے اپنے کنبے کو قربان کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک کی شریعت کے تحفظ میں خود بھی قربان ہو گئے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین،
دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ سارے حقیقی واقعے کو یہ 4 اشعار رباعی میں بیان کر دیا گیا کہ امام علی مقام نے تحفظ حق کے لیے، تحفظ دین کے لیے، تحفظ کلمہ حق کے لیے آپ نے کام کیا۔ اور اب اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور سلطنت اسلامیہ سمٹتی گئی، اور آج جو حالات ہیں یہ سب یہی فتنوں کی وجہ سے، یہی حالات جو آگے بڑھتے گئے، آج پوری دنیا میں مسلمان چیدہ ہو کے رہ گئے۔ تو یہ المیہ عالی مقام کی شہادت کے بعد اور بڑھتا گیا اور حالت یہ ہو گئی، انشاءاللہ ان کی سرکوبی ہو کے رہے گی، اور ایک نواز رسول رونما ہونے والے ہیں جن کی مزداح اور جن کی پیشنگوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، حضرت مہدی علیہ السلام۔ جب آپ آئیں گے تو پوری دنیا جو اسلامی مشین ہے وہ ہو کے رہے گا، اور پوری دنیا دائرہ اسلام میں آئے گی، اور اسلام کا پرچم سربلند ہوگا، اور انشاءاللہ اسلام حق پورا پھیل کے رہے گا اور ساری دنیا کو سمٹ کے رہے گا، اور انشاءاللہ المستعان یہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حق ہے وہ ہو کے رہے گی۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام چھا جائے گا۔ عزیز اور بزرگوں، ہمیں اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حق کی پاسبانی، حق کی حمایت، حق کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ تنہا بھی ہو تو اپنا حق کا قول، حق کی آواز بلند کرنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے پہلے مشاورت کر لیں، عزم کر لیں، اور جب عزم کر لیں شاوروا فی الامر فإن عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ مع المتوکلین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں۔ پھر دوسری کا فرماتا ہے کہ ہم یرزقون، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیتیں آئی ہیں ساری آیتیں پڑھیے اور سیرت اسوہ حضرت عالی مقام دیکھیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ پورے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم کو آزمایا جاتا ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے خوف بنایا گیا۔ امام علی مقام کو بھی دیکھیے، اب ان کے لیے خوف بنایا گیا، مدینے سے مکے پہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، مکے سے کوفہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، حضرت ہجرت کرتے رہے، تو یہ خوف کا ماحول بنایا گیا۔ وجوع، بھوک، پیاس، پانی ہے سامنے سب کے لیے، مگر امام علی مقام آپ کے متعلقین کے پانی میں صبر کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہو کر بھی حق کی دائیں داری اور حق کے مژدے کو آپ نے چھوڑا نہیں۔ ہائے ہائے، قربان جائے حضرت علی مقام علیہ السلام کے کہ کس طریقے سے آپ نے ہم کو درس دیا، سبق دیا، کہ اتنا مجبور بھی کیا گیا تو آپ اس باطل پرست فاسق و فاجر استحصال شریعت کرنے والے کے ہاتھ میں بیعت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا حی العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا راسخ عقیدہ عطا فرما، مولا تیرے سید عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سچی محبت ہمارے قلوب میں جاگوزی فرما، مولا تا حیات دم زیست ہماری نسل اس عقیدہ راسخہ پر قائم رہے، مولا وہ ہمیں قرینہ عطا فرما، وہ طرز زندگی عطا فرما، مولا حق کا دائیدار بنا، حق کی پاسبانی کرنے والا بنا،
مولا تاحیات مولا ہمیں اپنے حق پرست بندوں میں شامل فرما، مولا کلمہ طیبہ عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، مولا اسلام کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔